السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا سبق پڑھیں۔ تعلیم القرآن کے عنوان سے ہمارے دروس جاری ہیں الحمدللہ، اور آج ہمارا جو سبق نمبر ہے، درس نمبر 18، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 انشاءاللہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ گزشتہ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اسی سے یہ متصل ہے، یہ دھیان میری طرف رکھیں۔ جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھے ہیں، آپ نہیں تھے، یہ موضوع ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہ جو آیتیں ہم نے پیچھے پڑھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ وہاں سے یہ موضوع شروع ہوا ہے۔ اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ کل بھی آپ کو یہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کی تھی بات، بچیوں سامنے دیکھو میری طرف، بات سمجھیں کہ یہ نہ سمجھے ہم کہ یہ آیتیں آج سے 1400 سال پہلے اگر قرآن میں آئی ہیں تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں، تو کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں تو ہمارے لیے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا ہمارا اس سے کیا تعلق، یا ہم نے اس سے کیا لینا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ٹھیک ہے، کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے والوں کا ہے، سامنے دیکھیں، یہ ہمیشہ تک کے لیے، جب تک قیامت تک نہیں آتی، جب تک یوم الدین نہیں آتا، تب تک یہ تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو ہمیں ان آیتوں کو اپنے اوپر رکھ کے اپنے اوپر منطبق کرنا چاہیے، اس کو اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ان کے لیے ہے تو آج ہم کیا ہیں۔ ایسی آیتیں کہ جن کا موضوع، عنوان ایسا ہے، پیغام ہے، اس میں کوئی حکم ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم آج سے 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر کسی کام سے روکا گیا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خالی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی پیغام بہت بہترین ہے، ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ 3 آیتیں آج کا ہمارا سبق ہیں، موضوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتأمرون، جب آپ کہتے ہیں حمزہ زبر آ جو ہوتا ہے، یہ سوالیہ استفہامی سوال ہوتا ہے، سوال کرنے کا انداز ہوتا ہے، یہ نہیں۔ آ کا مطلب ہے کیا، تأمرون یہ امر سے، تا یعنی مخاطب کے لیے ہے، سب کو، جمع کا صیغہ یہ نون آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، جو اس کا حروف اصلی ہے وہ اس میں ہے حمزہ میم را، امر یعنی کہ حکم دینے کے لیے۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تم سب صرف حکم ہی دیتے ہو، یہ کہنے کی بات ہو رہی ہے۔ مزاج ایسا اس ورڈ کا، ایسے کیا تم حکم دیتے ہو، اس طرح نہیں، بلکہ اس کو یہ کہنے کہ کیا تم صرف حکم ہی دیتے ہو، یعنی کہ خالی حکم ہی دیتے ہو۔ یا کہتے ہیں نا کسی کو کوئی بات آپ کو زیادہ کوئی کرے یا آپ کسی سے کریں تو جواباً کہتا ہے کہ یار آپ صرف حکم ہی چلاتے رہتے ہو،
یہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے نا، کیا آپ صرف حکم ہی چلاتے رہتے ہو، ایسے کہتے ہیں نا، یہ وہی انداز ہے۔ جب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اتامرون، کیا تم حکم ہی دیتے ہو خالی، یہ کہنے کا مقصد ہے مزاج اس کا۔ الناس، لوگوں کو، اتامرون الناس، کیا صرف تم لوگوں کو ہی حکم دیتے رہتے ہو، یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو خالی حکم دیتے رہتے ہو، بالبر، نیکی کا، خالی لوگوں کو ہی نیکیوں کا حکم دیتے ہو، یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، یہ نسی، نون سین، یہ نسیان جس سے ہوتا ہے اسی سے، اور تم سب بھول جاتے ہو انفسکم، خود اپنے آپ کو نفسوں کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، وہ حالت کو ظاہر کر رہا ہے، وَأَنْتُمْ یعنی تمہاری حال آنکہ، یعنی حال یہ ہے کہ تمہارا، یہ کہہ رہا ہے حالانکہ تم، یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کیا تتلون، تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتاب، کتاب کی۔ بظاہر یہ کتاب کی بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے کہ ان کے، کہ تمہارے پاس کتاب ہے، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، لوگوں کو، چلیں اس کو سریس بعد میں کرتے ہیں۔ افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم سب عقل رکھتے، شعور رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، استعانت سے ہے، یہ ہم نے کہیں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں یہ ورڈ، ٹھیک ہے۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، استعانت حاصل کرو، کس سے؟ بالصبر، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کو کہتے ہیں صبر کرو تو اس سے کیا ڈیفینیشن؟ ہاں جی، بہترین جواب، یہی جواب ہے۔ صبر کا مطلب ہے روک لینا، ٹھیک ہے۔ مطلب جب ہمارے مزاج کے خلاف ہمیں کوئی غم اور غصہ کا کوئی ایسی کیفیت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس کیفیت کو روک لیتے ہیں، اپنی جو ہماری اندر کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کو روک لیتے ہیں، غلط سلط نہیں بولتے، ٹھیک ہے، بہترین، شاباش۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، صبر کے ساتھ مدد لو، والصلاۃ، اور نماز سے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بات ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو ساتھ نماز، صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً کے لیے ہا اس کی طرف ہے، نماز کی طرف، یا نماز اور صبر دونوں کی شاید بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، یعنی نماز کیا ہے؟ لَكَبِيرَةٌ، لا البتہ، کبیرتن، کبیر کبر، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، البتہ بڑی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کیا بڑی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، البتہ وہ یقیناً بڑی ہے، سوائے مگر علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وَإِنَّهَا، یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے یہ عام بندوں کے لیے بہت بھاری ہے، جو خشوع و خضوع نہیں کرتے، جو نماز اور دین کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے بہت بھاری ہے، مشکل ہے، گراں ہے ان کے لیے نماز، قرآن، صبر کرنا مشکل ہے۔ بے دین بندہ، بے عمل بندہ، ٹھیک ہے، بے معرفت انسان، اس کو تو یہ بہت بھاری لگتی ہے۔ صبح سویرے نماز کے لیے کون اٹھے؟ نماز شب کون پڑھے؟ اتنا مشکل کام کون کرے؟ ہم 12-1 بجے تک موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، ہمارے ڈنر رات کو 11 بجے ہوتے ہیں قریب، شہری ماحول میں رات کو 10-11 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں، آدھی رات کا قریب وقت ہو جاتا ہے، لیکن نماز شب کا ہم اہتمام نہیں کرتے، کیوں؟ خاشع، لکبیرہ، بہت بھاری ہے، ہمارے لیے تکلیف دہ عمل کرتی ہے، ہمیں گراں گزرتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اہتمام کریں ہم سب، میں خود، یعنی کہ میں آپ سب کو، اور سب سے پہلے اپنے نفس کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ تم درست ہو جاؤ، پھر میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس پہ عمل کریں۔ سمجھ آئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس سے مدد لو؟ تاجیل، کس سے مدد لو؟ اللہ سے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا بتایا کس سے مدد لینی ہے جب کوئی مشکل پیش آ جائے؟ مدد کس سے طلب کرو؟ صبر کرو اور نماز سے مدد لو،
کیوں کہا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صرف خشوع کرنے والے جو خاشعین ہے، جو خشوع کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرتے ہیں، خاشعین، خاشعین، خیشین آئین اس کا رولر ہے۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خدا کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ جو ایک وہ والی عاجزی نہیں ہے جو یہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ سگنلوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں عورتیں اور بھیک مانگنے کے لیے بہت عاجزی ظاہر کرتی ہیں، وہ نہیں، مطلب اپنے آپ کو اتنا گرا دینا کہ ایک وہ ہے، وہ عاجزی اس طرح نہیں ہے۔ عاجزی اللہ کے یہاں خشوع و خضوع ہے، ایک سربلندی انسان کے اندر، ایک عزت، ایک وقار، مومن کا ایک عزت ہے، مومن کا ایک وقار ہے۔ اور کیا وقار ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے آگے خشوع نہیں کرتا، صرف اپنے رب کے سامنے خشوع کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ یہ ظن اصل میں زوئے نون، جو ظن کہتے ہیں گمان کو کہتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ پھر بتائیں گمان کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، گمان کوئی ایسی بات کے بارے میں بات کر دینا، ایسی بات کر دینا کہ جس کا کوئی سرا ہی پیر نہیں ہے، ایسی ہوائی چھوڑ دینا گمان ہے۔ کہتے ہیں نا میرا گمان ہے ایسا ہوگا، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، انسان کہ میرا گمان ہے کہ باہر بارش ہونے والی ہے۔ ایسے ہم گمان میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ انسان کا گمان کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود نہیں ہوتی انسان اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنا اس کو کہتے ہیں گمان ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی ایسا ہوگا، کبھی کوئی نیکی کی بات اس کو بتا دیں، مثلا بچہ پورا سال کوئی کام نہ کرے، ایک دن بھی کتاب نہ پڑھے مثلا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پیپر ہو جائیں، پیپروں میں چٹا فیل ہو جائے، فیل ہونے کے بعد بولے تو میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ گمان ہے۔ تو یہاں گمان کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہاں پہ آپ اس لیول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ آپ اتنی باریکیوں کو، یہ جو انا آ جاتا ہے ظن کے بعد، اگر انا یا انا آ جائے تو اس کے معنی یقین کے ہو جاتے ہیں، کہ وہ گمان نہیں رکھتے بلکہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ خاص عربی اصطلاحیں ہیں۔ یظنون یا ظن کے بعد انا، جیسے انہم آ گئے، انا آ جائے تو اس کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ یظنون یقین رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں کہ انہم، کہ بے شک وہ لوگ ملاقو، کیا کرنے والے ہیں؟ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، پیش ہونے والے ہیں۔ ملاقو، لقا، ملاقات ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے، لقو، ملاقات کرنا عربی میں، اور یہ ملاقات کہتے ہیں نا، ملاقات کر رہے ہیں، لقاء کرنا۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں کہ انہم، بے شک، یقیناً، یہ بے شک کو آپ اس ورڈ کو اگر یہ پڑھا کریں تو آپ کو اور لطف آئے گا۔ کیا لکھا ہے؟ یقیناً، یقین والی بات، انہم، یقیناً وہ سب کیا ہے؟ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، کس سے؟ ربہم، اپنے رب سے۔ وَأَنَّهُمْ، اور یقیناً وہ الیہ، اسی کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، لوٹیں گے ایک دن۔ یہ یہیں پہ ختم ہو گئی۔ آگے پھر 2 آیتیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم صرف لوگوں کو ہی نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ایسا نہ کرو، امر بالمعروف بھی کرو اور نہی عن المنکر بھی کرو، اور اپنے آپ کو مت بھولو، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو ہی نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ کیا بات ہوگی؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب پڑھتے ہو۔ آج ہم دیکھیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن تمہارے پاس موجود ہے، مثلا اگر ہم اپنے اوپر رکھیں تو خالی لوگوں کو ہی نیکیوں کے حکم دیتے ہو، تمہارے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہمارے لیے بھی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں رکھتے ہو۔ اب کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی مشکل پریشانی پیش آ جائے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ کیا اور کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز خشوع کرنے والوں کے لیے تو پسندیدہ ہے، یہ صرف
خشوع نہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھاری ہے، ان کے لیے مشکل ہے. مومنین کے لیے، خاشعین کے لیے تو یہ بڑی زیبا چیز ہے، پسند کرتے ہیں. اور الذین، یہ جو خاشعین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں. خاشعین کون ہیں؟ ہم اس کو اس سے ملاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے رب سے کیا کرنے والے ہیں؟ ایک دن وہ اپنے رب سے ملاقات ضرور کرنے والے ہیں، اور اسی کی طرف ایک دن وہ لوٹ کر جائیں گے، پلٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ پڑھتے ہیں اس کو، کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان سامنے دیکھ. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس وتأمرون الناس اتأمرون الناس وتأمرون الناس بالبر بالبر اتأمرون الناس بالبر وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة ہاں کو آواز دینی ہے، ٹھیک ہے. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، مل کے پڑھیں، أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. راجعون، ٹھیک ہے. ایک دفعہ تلاوت دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.